تو مجدد وقت کا حکیم بھی ہوتا ہے، اور صاحب حکمت ہونے کی بنا پر ایک عالم اور مجدد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم تو فقط بیان کر دیتا، اس نے وما علینا الا البلاغ کہہ کر اپنا فریضہ ادا کر دیا، اس نے علم پہنچا دیا مخلوق تک، اس کا فرض ادا ہو چکا۔ لیکن مجدد فقط بات پہنچا کر اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ بھی بات پہنچا کر گھر کو چلا جائے اور امر دین نہ سمرے تو وہ مجدد نہ ہوا۔ مجدد کا تو مفہوم اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ من یجدد لہا امر دینہا، جو دین کے امر کو زندہ کر دے۔ تو مجدد حکمت سے کام لے کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مرض کیسی ہے، کتنی کرونک ہے، کس انجان نتیجے تک پہنچ چکی ہے، مریض کی کیفیت کیسی ہے، کیا یہ گریجولی علاج سے سمجھ جائے گا۔ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک میڈیکیشنل پروسیس ہوتا ہے، ایک آپریشنل پروسیس ہوتا ہے۔ جب مریض کو معالج کے سامنے پیش کر دیا جائے، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو ذہنوں میں یہ غلط فہمی انسان کو آج پریشان کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے مجدد تھے تو بات بات پر انہوں نے بعض لوگوں پر کفر کے فتوے کیوں لگائے۔ ایک عام انسان جب اس فہ اور حکمت کو سمجھے بغیر اس امر کو دیکھتا ہے تو یقیناً پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکمت کے حوالے سے سوچا جائے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی۔ آپ ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر اس کی صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرے کہ اس کا تو فوراً آپریشن کر دینا چاہیے، علاج سے یہ سنور نہیں سکتا، اور وہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر سینے سے لے کر پیٹ تک سارا چیر پھاڑ دے اور اس کے ورثاء چیخنے لگیں، بھئی یہ عجیب ڈاکٹر ہے، ہم تو مریض کا علاج کروانے کے لیے لائے تھے، کوئی چیرنے اور پھاڑنے کے لیے تو نہیں لائے تھے، کم سے کم جب تک یہاں نہیں لائے تھے اس سے تو بہتر تھا کہ سالم جسم پڑا ہوا تو تھا، سالم جسم تو پڑا ہوا، اب تو جسم بھی سالم نہ رہا، پھٹ گیا، پیٹ بھی پھٹ گیا، انتڑیاں بھی باہر آ گئیں، آپریٹ ہو گیا، اب خدا جانے بچتا ہے کہ نہیں۔ یہ آپریشن کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ طبیب سے سوال کرتے ہیں تو طبیب جواب دیتا ہے کہ وہ جسم جو پھاڑے بغیر بہتر حالت میں پڑا تم اسے بہتر سمجھتے تھے، لیکن وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ سارے گھر والوں کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن یہ فیصلہ میرے حق، میرا اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنا مریض کے لواحقین کا نہیں کہ اس مریض کا علاج دوائی سے ہوگا، اینٹی بایوٹک سے ہوگا، یا فوری آپریشن سے ہوگا۔ اعلی حضرت جب وقت کے مجدد تھے اور صاحب حکمت تھے، جس شد و مت کے ساتھ تنقید رسالت مآب کی مہم چلی، یہ وقت کا حکیم فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے فقط استدلال کی دیوار سے روکا جائے یا تکفیر کے آپریشن سے روکا جائے، تاکہ بعد میں اس سرزمین پر کسی کو جسارت نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے کہ ہم آج اس کی توفیق سے تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم المرتبت اور عظیم المثال شخصیت کی بارگاہ میں اراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جن کے قبل کی شخصیتیں تاریخ کی صدیوں میں بھی کم پیدا ہوا کرتی ہیں، جن کی خدمات جلیلہ کے اثرات برکات اللہ رب العزت کے فضل سے آج تک بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کا کام انجام دے رہی۔ حاضرین محترم، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اور اس کے سربراہ مولانا سید ریاست علی صاحب قادری اور ان کے ساتھی بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک نئے ڈھب سے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق اعلی حضرت کی شخصیت کو اہل علم میں متعارف کرانے کی توجہ کی ہے، جد و جہد کی ہے، اور یقیناً اس کے بہت سے مبارک اثرات مترتب ہوئے، ورنہ ہماری حیثیت تو اہل بزرگوں کی نا اہل ورثاء کسی تھی کہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت کو سوائے ایک نعت خان کے اور کسی حیثیت سے متعارف کرانے کا حق ادا نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو مختلف لوگ یا معاندین جن کو بہت سی غلط فہمیاں ان کی شخصیت کی نسبت تھیں، وہ جب ان کا تذکرہ کرتی تھیں یہ فقط ایک متشدد عالم کے طور پر، فقط ایک نعت گو شاعر کے طور پر، یا
اسی طرح کی کسی اور بات کو سطحی انداز کے ساتھ بیان کر کے، اور نتیجتاً ان کی علمی شخصیت کا وہ قد جو واقعتاً تھا وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے کی اجتماعی مسائی کے نتیجے میں اور بعض دیگر احباب کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حالات کو بدل دیا ہے، اور اس شخصیت کو اس طرح کا خراج تحسین پیش ہونے لگا ہے کہ جو اس شخصیت کا حق تھا، لیکن ہم ابھی وہ حق ادا نہیں کر پائے۔ صدیوں تک ہم اپنی مسائی کو جاری رکھیں گے تو تب جا کر شاید ان کے اس ایک احسان کا بھی بدلہ ادا نہ ہو سکے گا جو انہوں نے تنقیص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شدید مہم کے خلاف بند باندھ کر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے خرمن کو جلنے سے بچا لیا۔ حاضرین محترم، میں آج جس پہلو کے اعتبار سے آپ کی شخصیت کی نسبت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو آپ کے کار تجدید سے متعلق ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے منزل من اللہ ہدایت کے حقیقی مقصد کو سنبھال لیتا ہے اور امت مسلمہ کی کشتی کو ساحر مراد تک پہنچانے کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ اس شخص کو اپنے اپنے کاموں کی سطحوں کے اعتبار سے کبھی مصلح کا نام دیا جاتا ہے، کبھی مجتہد کا نام دیا جاتا ہے، کبھی مجدد کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تینوں کام اپنے دائرے کے اعتبار سے جدا ہیں، اپنی سطح کے اعتبار سے جدا ہیں، اپنے نتائج کے اعتبار سے جدا ہیں، اپنی حیات و ماہیت کے اعتبار سے جدا ہیں، اور یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ مصلح اور ہوتے ہیں، مجتہد اور ہوتے ہیں، مجدد اور ہوتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مصلحیت، مجتہدیت اور مجددیت کسی زمانے میں ایک ہی شخصیت میں یکجا کر دی جائے۔ تاریخ اسلام میں جب اعلیٰ حضرت کے قد و قامت کو دیکھا جاتا ہے تو مصلح بھی وہی نظر آتا ہے، مجتہد بھی وہی نظر آتا ہے، مجدد بھی وہی نظر آتا ہے۔ یہ سارے کام کی جہتیں اور کام کی ساری سمتیں اور کام کی ساری سطحیں مختلف اعتبارات سے اعلیٰ حضرت کے اندر یکجا نظر آتی ہیں۔ ترقی پذیر ہو کر عقائد کو ایک وجود دیتا ہے تو پھر اسے علم العقائد یا مسلک کا نام دیتے ہیں۔ جب ترقی پذیر ہو کر اعمال و احکام کو باقاعدہ وجود دیتا ہے تو علم الفقہ کہتے ہیں، اور ترقی پذیر ہو کر جب احسان و اخلاص کو وجود دیتا ہے تو اسے طریقت و تصوف کہتے ہیں۔ تو ہدایت حقہ اور دین اسلام کے یہ تین گوشے ہیں، اور تینوں میں ارتقاء ہے، اور تینوں میں وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اعتبار سے بگاڑ آتا ہے، زوال آتا ہے، یعنی لوگ عمل کرنا چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو کبھی بگاڑ عقائد کے باب میں آتا ہے، کبھی بگاڑ اعمال اور احکام کے باب میں آتا ہے، اور کبھی بگاڑ اخلاص اور طریقت و تصوف کے باب میں آتا ہے۔ تو قدرت ہر نوعیت کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے اسی میدان کے لیے آدمی کا انتخاب فرماتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے ان حالات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس دور میں اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا اور یہ پیدا ہوئے، اس وقت دین اسلام کے تینوں گوشے مزمحل ہو رہے تھے۔ عقائد کے باب میں بھی بگاڑ نمایاں تھا، احکام کے باب میں بھی بگاڑ نمایاں تھا، فقہ کے باب میں بھی بگاڑ نمایاں تھا، اور اخلاص و احسان یعنی تصوف و طریقت کے باب میں بھی بگاڑ نمایاں تھا۔ ان کی تفصیلات بہت ساری ہیں، لیکن انسان اگر تفصیلی گفتگو کرنا چاہے تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس میں سے کسی ایک موضوع کو ہی پھر اپنی گفتگو کا عنوان بنانا پڑتا ہے، اور اس کا بھی پھر تفصیل کے اعتبار سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اعلیٰ حضرت کی تجدیدی کوشش کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اجمالی سا نقشہ آپ کے ذہنوں میں مرتسم ہو سکے۔ معزز حاضرین، عقائد کے باب میں بر صغیر پاک و ہند میں جو بگاڑ ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے، جس بگاڑ کے خاتمے کے لیے، تدارک کے لیے، ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو منتخب فرمایا، وہ تو کئی اعتبارات سے بگاڑ تھے، لیکن سب سے بڑا بگاڑ جو اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا بگاڑ تھا وہ تنقیص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہم تھی، جس کا آغاز سرزمین نجد سے ہوا
اور اخلاص فی توحید اور رد شرک کے نام پر بر صغیر پاک و ہند میں در کر آیا۔ اب یہ تو ایسے نعرے تھے کہ ہر مسلمان ذہنی اور قلبی طور پر اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ اخلاص فی توحید ایک ایسا نعرہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو مسلمان ہے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کر سکتا۔ رد شرک ایک ایسا نعرہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن ان عنوانات کے تحت در حقیقت جو مہم جاری تھی وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے مقام اور آپ کی قدر و منزلت کو اس انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا تھا کہ جس انداز سے اگر وہ تصور مسلمان کے ذہن میں قائم ہو جائے تو اس کا مسلمان رہنا بھی ناممکن ہو جائے۔ اور استدلال، میں نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب و سنت ہی سے تھا۔ استدلال کتاب و سنت ہی سے کیا جا رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے تنقید سے رسالت مآب کی، اس مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کو شد و مد کے ساتھ روکا۔ اور میں عرض کر چکا کہ اس باب میں اعلیٰ حضرت کا کام مجددانہ کام ہے۔ میں نے 3 باتیں عرض کی، یعنی 5 درجات ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن کے ذریعے اللہ اپنے دین کو زندہ کرواتا ہے۔ ان کے 5 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ مصلح کا ہوتا ہے، پھر حکیم ہوتا ہے، پھر مجتہد ہوتا ہے، پھر مجدد ہوتا ہے، اور مجدد جو اپنے تمام رتبات حاصل کر لے پھر وہ مفہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 درجات ہیں، لیکن ان کو بالعموم 3 درجات میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا ہے، یعنی براڈر کلاسیفیکیشن۔ تو میں نے عرض کیا کہ تینوں درجات ہیں۔ عقائد کے باب میں اعلیٰ حضرت کا مقام مجددانہ ہے، اور میں آپ کو برملا عرض کرتا ہوں، اور کم سے کم میرے ذہن میں اس امر میں کوئی شک نہیں، اور آپ کو علی وجہ البصیرت اس امر پہ کوئی شک کی گنجائش ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ عقائد کے اس باب میں اعلیٰ حضرت کا قد مجدد کا قد تھا، اس سے کم نہ تھا، وہ مجدد کا قد تھا۔ چنانچہ اس کا بند باندھا، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ فقط صاحب علم نہیں ہوتا، صاحب حکمت بھی ہوتا ہے۔ جیسے علامہ شاہ تراب الحق صاحب فرما رہے تھے کہ فقط علم اور شے ہے اور حکمت اور شے ہے۔ علم فقط حکم کو جاننا علم کہلاتا ہے، فقط حکم کو جاننا علم کہلاتا ہے۔ ممکن ہے اس کی نظر حکمت تک نہ ہو، اور حکم سے گزر کر حکمت کو پا لینا یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو عالم فقط مجدد نہیں ہو سکتا جب تک اسے صاحب حکمت نہ بنایا جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم کا درجہ حکمت عطا کر دیا جاتا ہے وہی خیر کثیر کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں حضور کے مناسب نبوت کے باب میں فرمایا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو فقط یہ نبی علم ہی نہیں دیتا، کتاب کا حکمت بھی عطا کرتا ہے۔ تو کسی کے حصے میں فقط علم آتا ہے، کسی کے حصے میں حکمت آتی ہے۔ تو مجدد وقت کا حکیم بھی ہوتا ہے، اور صاحب حکمت ہونے کی بنا پر ایک عالم اور مجدد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم تو فقط بیان کر دیتا، اس نے وما علینا الا البلاغ کہہ کر اپنا فریضہ ادا کر دیا، اس نے علم پہنچا دیا مخلوق تک، اس کا فرض ادا ہو چکا۔ لیکن مجدد فقط بات پہنچا کر اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ بھی بات پہنچا کر گھر کو چلا جائے اور امر دین نہ سمرے تو وہ مجدد نہ ہوا۔ مجدد کا تو مفہوم اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ من یجدد لہا امر دینہا، جو دین کے امر کو زندہ کر دے۔ تو مجدد حکمت سے کام لے کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مرض کیسی ہے، کتنی کرونک ہے، کس انجان نتیجے تک پہنچ چکی ہے، مریض کی کیفیت کیسی ہے، کیا یہ گریجولی علاج سے سمجھ جائے گا۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک میڈیکیشنل پروسیس ہوتا ہے، ایک آپریشنل پروسیس ہوتا ہے۔ جب مریض کو معالج کے سامنے پیش کر دیا جائے، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو ذہنوں میں یہ غلط فہمی انسان کو آج پریشان کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے مجدد تھے تو بات بات پر انہوں نے بعض لوگوں پر کفر کے فتوے کیوں لگائے۔ ایک عام انسان جب اس صح اور حکمت کو سمجھے بغیر اس امر کو دیکھتا ہے تو یقیناً پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکمت کے حوالے سے سوچا جائے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی۔ آپ ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر اس کی صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرے کہ اس کا تو فوراً آپریشن کر دینا چاہیے، علاج سے یہ سنور نہیں سکتا، اور وہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر
سینے سے لے کر پیٹ تک سارا چیر پھاڑ دے اور اس کے ورثاء چیخنے لگیں بھئی یہ عجیب ڈاکٹر ہے، ہم تو مریض کا علاج کروانے کے لیے لائے تھے، کوئی چیرنے اور پھاڑنے کے لیے تو نہیں لائے تھے، کم سے کم جب تک یہاں نہیں لائے تھے اس سے تو بہتر تھا کہ سالم جسم پڑا ہوا تو تھا، سالم جسم تو پڑا ہوا، اب تو جسم بھی سالم نہ رہا، پھٹ گیا، پیٹ بھی پھٹ گیا، انتڑیاں بھی باہر آ گئیں، آپریٹ ہو گیا، اب خدا جانے بچتا ہے کہ نہیں۔ یہ آپریشن کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ طبیب سے سوال کرتے ہیں تو طبیب جواب دیتا ہے کہ وہ جسم جو پھاڑے بغیر بہتر حالت میں پڑا تم اسے بہتر سمجھتے تھے، لیکن وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ سارے گھر والوں کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن یہ فیصلہ میرے حق، میرا اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنا مریض کے لواحقین کا نہیں کہ اس مریض کا علاج دوائی سے ہوگا، اینٹی بایوٹک سے ہوگا یا فوری آپریشن سے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جب وقت کے مجدد تھے اور صاحب حکمت تھے، جس شد و مت کے ساتھ تنقید رسالت مآب کی مہم چلی، یہ وقت کا حکیم فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے فقط استدلال کی دیوار سے روکا جائے یا تکفیر کے آپریشن سے روکا جائے، تاکہ بعد میں اس سرزمین پر کسی کو جسارت نہ ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت اعلیٰ حضرت میڈیکیشنل پروسیس کو اڈاپٹ کرتے تو شاید وہ نتائج پیدا نہ ہوتے اس سد باغ کے جو آپریشنل میتھڈولوجی اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں ہوئے۔ لیکن آج ہم چونکہ صاحب حکمت نہیں اور ہم حکمت کے بغیر جب کسی حکیم کی بات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، اعتراض ہوتا ہے، اس لیے حکیم کی بات کو اس کی حکمت کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ حاضرین محترم، اس نقطۂ نظر سے اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں، حضور کی حمد میں اور حضور کی نعت میں بہت سے لوگ لکھتے چلے گئے، لکھتے رہیں گے، لیکن شرق سے غرب تک حضور کی نعت میں لکھا ہوا کلام جس دھوم دھام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا پڑھا جاتا ہے وہ کسی اور لکھنے والے کا کلام آج تک نہ پڑھا گیا۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ جو کام ان کو سونپا گیا تھا اس کام کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس پھول کی مہک کو اطراف و کناف عالم میں پھیلا دیا جائے۔ اس لیے وہ شہرت نتیجہ خیزی کے اعتبار سے پورے اداروں کو نہیں ملتی، بڑے بڑے مدارس کو نہیں ملتی اور علماء اور فقہاء کی بڑی بڑی جمعیتوں کو نہیں ملتی، جو فقط اس بریلی شہر کے سے اٹھنے والے ایک مرد مجاہد کو نصیب ہوئی۔ اور یہ اس کار تجدید کا اثر تھا کہ مسلم تو درکنار، غیر مسلم بھی ان کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ پچھلے سال میں انڈیا جب دورے پر گیا، میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم بریلی شریف حاضری کے لیے گئے۔ یقین جانیے میں جب بریلی شریف ریلوے اسٹیشن پر اترا، رات 8-9 کا وقت تھا، تو ایک رکشے والے کو بلایا، 2 3 4 رکشے والے آ گئے اور چاروں ہندو تھے۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا ہے۔ میں نے نام لیا، وہ ہندو تھے لیکن وہ بولے اعلیٰ حضرت کے مزار پر، اعلیٰ حضرت کے مزار پر۔ دوسرا بولا بڑے مولوی صاحب کے مزار پر۔ میں نے کہا اللہ تیری کیا شان ہے کہ جو تیرے محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ہندوؤں کی زبان پر بھی اسے بڑا کر دیتا اور اسے اعلیٰ حضرت کر دیتا۔ یہ اس کار تجدید کا نتیجہ ہے۔